کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس بجٹ کو اوور آل آپ؟ کیونکہ ہماری جو جی ڈی پی ہے اس وقت 0.3% ہے اور 3.5% یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں تک لے کے جانا ہے، ٹارگٹ یہ اتنا بڑا گیپ فل کر لیں گے ہم؟ اچھا، بڑی مزے کی بات ابھی جو آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنایا شہباز شریف صاحب کو، اس میں انہوں نے فرمایا کہ جی معیشت کا جنازہ نکل گیا. اور مجھے پتہ نہیں معیشت کا جنازہ نکلا نہیں نکلا، لیکن یہاں کہتے ہیں عوام کے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا. جو کچھ ہوا ہے اب تک، مطلب گزشتہ 13 ماہ میں ہوا ہے، اور جس طرح کی مہنگائی ہم نے دیکھی ہے کہ کمر توڑ تاریخ توڑ مہنگائی تھی. اتنی مہنگائی، انفلیشن پچھلے ماہ کا 38% تھا. تو خیر وہ تو ہم باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. بجٹ پر آتے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بجٹ ہے یہ عبوری بجٹ ہے. اس بجٹ کی جو زندگی ہے زیادہ سے زیادہ 6 ہفتے یا 8 ہفتے ہوگی. اچھا، اگر آئین کے مطابق اس ملک میں انتخابات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہیں. جب اسمبلی مدت پوری کر لے گی اس کے بعد آپ دیکھیے گا بری حکومت آئے گی. بری حکومت ٹیکنوکریٹس پہ ہوگی موسٹ لائکلی. اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو ایڈجسٹ کرے گی. لیکن پھر ہمارا اصل کے بڑا والا بجٹ آئے گا جو آئے گا نئی حکومت کے ساتھ، نئی منتخب حکومت کے ساتھ. اور وہ جو ہوگا نئے IMF پروگرام سے جڑا ہوا ہوگا. اور وہ جو ابھی ہم لوگ رو رہے ہیں اس بجٹ کے اوپر، اس میں غالباً چیخیں مار رہے ہوں، بال نوچ رہے ہوں، کیونکہ پھر اس میں ہمیں وہ تمام سخت شرائط جو ہیں پوری کرنی پڑیں گی. کیونکہ انہوں نے تو بہت جو جیسا آپ نے فرمایا آمنہ کہ پاپولس بجٹ ہے، غیر حقیقی بجٹ ہے. کیوں ہم اس کو غیر حقیقی بجٹ کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ میں سمجھنا چاہیے. نہیں، میرے خیال میں ایک وہ ہے کہ اپنی شرمندگی کو بچانے کے لیے بجٹ بنے. ظاہر ہے کہ ایسا بجٹ نہیں کہ عوام کو ریلیف تو نہیں ملا اس میں. صحیح، ٹھیک ہے نا. انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا 30 سے 35%. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 30 سے 35% اضافہ، اس کے لیے وسائل کہاں سے لے کر آئیں گے؟ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اچھا، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مطلب ہے جب بہت سارے نادان جب اصل والا بجٹ آئے گا اس میں IMF پہ تنقید کریں گے. لیکن تنقید کرنی چاہیے ہماری حکمراں اشرافیہ پہ کہ جس نے کہتے ہیں نا کہ ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ لوٹ مار انہوں نے کی. اچھا، اب میں کہہ رہا ہوں غیر حقیقی بجٹ کیوں؟ آپ اس کا دیکھیں ٹوٹل آؤٹ لے آپ نے بتایا 14 ٹریلین سے زیادہ کا ہے، 14.46 ٹریلین ہے. اس میں آپ کی جو ریونیو سورسز ہیں وہ کوئی 12 ٹریلین سے ذرا سی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا. 12 ٹریلین میں آپ نے رکھا جی ہدف کے 9.2 آپ نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کا رکھا، جو کہ 28% زیادہ ہے کس چیز سے؟ اس سال کے بجٹ سے جو ہمارا آن گوئنگ ایئر ہے. اس میں بھی وہ تھا اراؤنڈ 7.4 ٹریلین کا، 7.4 ٹریلین روپیز کا تھا. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی ہم لوگوں نے 270 بلین 270 روپے ہم لوگوں نے مسڈ کیا ہے ٹارگٹ. وی آر شارٹ آف دیٹ ٹارگٹ. تو 28% لغاری صاحب کیسے بڑھائیں گے آپ؟ یہ بڑا سوال ہے میرا آپ سے. آپ تو ایک مطلب ہے ان کے دماغ ہے مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، حکومت کو. تو یہ سوال ہے کہ 28% آپ کیسے بڑھائیں گے ایک ایسی معیشت میں کہ جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، جہاں پہ لوگ خرچہ نہیں کر رہے، جہاں پہ آپ کی انڈسٹری کانٹریکٹ کر گئی ہے، آپ کا ایگریکلچر کانٹریکٹ کر گیا. یہ جو ان کا 0.3% یہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا مطلب ہے ڈاؤٹ فل فگر ہے، یہ صحیح فگر نہیں ہے. اور پھر عامر ضیاء صاحب پھر بزنس سیکٹر پہ جو مزید انہوں نے جکڑ لیا اس کو، جی میں اس پہ آتا ہوں. میں 2 پوائنٹ دوں گا پھر میں لغاری صاحب کے ماہرانہ رائے سنیں گے. دیکھیں ایک اور اس میں جو بڑے مزے کی بات ہے کہ 28% آپ نے کہا جی ہم وہ رکھیں گے. پھر آپ آتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں قرضہ کہاں سے لیں گے؟ آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے $15 بلین کا اگلے سال قرضہ لینے کا، 15 بلین ارب ڈالر. ٹھیک ہے نا. اس میں 5 بلین ہمارا برادر اسلامی ملک سعودی عرب دے گا، 3 ارب ان کے پڑے میں اس کو رول اوور کریں گے، 2 ارب نئے ان کو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے. پھر رکھا ہے چائنا سے، چین سے 4 بلین لیں گے. 1.5 بلین کے یہ بانڈ ایشو کرنے کا ان کا موڈ ہے. اب وہ پتہ نہیں، ابھی جو ہمارے بانڈ ہیں وہ بہت ہی پریمیم پہ بک رہے ہیں، بڑا مشکل کام ہے یہ. اور کمرشل بورنگ کریں گے 4.5 ارب ڈالر کی، جو ملا کے 15 بلین ڈالر ہو جاتا ہے. یہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ یہ IMF پروگرام سے جڑا ہوا ہے. جب تک آپ کو IMF پروگرام نہیں ملے گا اس وقت تک یہ پیسے آپ کے پاس نہیں آئیں گے. تو یہ بڑا میرے خیال میں پھر جو آپ فرما رہی ہیں کہ انڈسٹری کے لیے کچھ نہیں ہے. اچھا، انہوں نے IMF ناراض ہوگا کہ انہوں نے سبسڈیز میں بہت ہی نومینل کمی کی ہے. انہوں نے ایگریکلچر کو انسینٹیو دیا ہے کہ ایگریکلچر پہ تو ٹیکس لگنا چاہیے تھا. تو ایگریکلچر کیونکہ ظاہر ہے جاگیرداروں کی، وڈیروں کی ہماری اسمبلیز ڈومینیٹ کرتی ہیں، تو وہاں پر ان لوگوں کا ایک وہ ہے. تو میں مجموعی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بجٹ ہے کہ ایسے ہی مطلب ہے کہ اس میں کچھ ہوا نہیں ہے. ایک لپ سروس، انہیں بھی پتہ ہے 6 ہفتے بعد ہم رخصت ہو جائیں گے بینڈ باجا بجا کے. جو آنے والی حکومت کے لیے آپ نے لینڈ مائن بچھا دی ہیں اور بہت بڑا گڑھا کھود دیے. تو مجھے تو بڑا کوئی امید نہیں ہے مثبت کہ کوئی اس سے ہونے ہو. اور IMF کو منانا پھر ایک بہت بڑا مشکل کام ہوگا. لیکن اسحاق ڈار ہمیشہ یہی کرتے ہیں. اسحاق ڈار کی خصوصیت ہے کہ وہ اینٹی ریفارم ہے، مارکیٹس پہ یقین نہیں رکھتے وہ، اور وہ نمبرز جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑا ہیر پھیر کر لیتے ہیں. جناب عدل و انصاف کی بات سب کرتے ہیں، پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرت نظر نہیں آتی. بول نے تشکیل دی 10 کورٹ رپورٹرز کی ٹیم.
जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।